تو آئیے آج کی گفتگو کا رخ کرتے ہیں کائنات کے کچھ آپ کہہ لیں بہت ہی پراسرار گوشوں کی طرف۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے کچھ تقریباً 1 درجن ایسے کائناتی دھماکوں کا مشاہدہ کیا ہے جو نہ صرف نایاب ہیں بلکہ وہ ان کی نوعیت بھی خاصی عجیب ہے۔ جی بالکل، اور یہ مشاہدات اس لیے بھی اہم ہیں کیونکہ یہ کائنات کے بارے میں ہمارے جو پہلے سے نظریات ہیں نا ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس جمع ہوا ہے ان کی بنیاد پر وہ کئی نئے سوالات کو جنم دے رہا ہے دراصل۔ تو آج ہم انہی مشاہدات اور ان سے حاصل شدہ معلومات کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ اور سب سے بڑا سوال جو ان واقعات سے ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ دھماکے کسی خاص قسم کے شاید اب تک نامعلوم بلیک ہول کی سرگرمی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل، یہی وہ سوال ہے جو ان واقعات کی تحقیق کو اتنی دلچسپی دے رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ فلکیات میں ایک بالکل نیا باب کھول سکتا ہے۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے سن 2018 میں۔ جی زمین پر لگی ہوئی جو طاقتور دوربینیں ہیں جی انہوں نے ہم سے تقریباً 20 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک غیر معمولی طور پر روشن دھماکہ ریکارڈ کیا۔ جی اسے تکنیکی نام تو AT2018 کاؤ دیا گیا، AT2018 کاؤ، جی لیکن جلد ہی یہ دی کاؤ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دیکھاؤ، جی ہاں، اور اسے غیر معمولی کہنا بھی شاید کم ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات نے فوراً ماہرین کو آپ کہیں چونکا دیا۔ اچھا، اول تو یہ کہ یہ ناقابل یقین تیزی سے روشن ہوا۔ عام طور پر جب کوئی بڑا ستارہ پھٹتا ہے جسے ہم سپر نووا کہتے ہیں تو اسے اپنے پوری روشنی تک پہنچنے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن دیکاؤ یہ تو بس چند دنوں میں ہی اپنی انتہائی روشنی تک پہنچ گیا۔ جی ہاں، صرف چند دن، اور یہ روشنی بھی کوئی معمولی نہیں تھی، یہ عام سپرنووا سے کئی زیادہ تھی۔ کتنی زیادہ؟ مطلب کوئی اندازہ؟ جی ہاں، کئی گنا زیادہ۔ بعض اندازوں کے مطابق تو 10 سے 100 گنا زیادہ روشن۔ 100 گنا تک؟ باپ رے! جی، اور پھر جس تیزی سے یہ روشن ہوا تقریباً اتنی ہی تیزی سے یہ ماند بھی پڑ گیا۔ عام سپر نووا تو مہینوں تک نظر آتے رہتے ہیں، مگر دی کاؤ کا شعلہ وہ بہت جلد بجھ گیا۔ یہ رفتار اور یہ شدت یہ کسی جانے پہچانے سپر نووا ماڈل میں ٹھیک سے وہ فٹ نہیں بیٹھتی۔ تو مطلب صرف رفتار اور چمک ہی نہیں بلکہ پوری ٹائم لائن ہی مختلف تھی۔ اچھا، اور پھر پتہ چلا کہ دی کاؤ اکیلا نہیں تھا، یہ کوئی ایک منفرد واقعہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ دی کاؤ کی دریافت کے بعد سائنسدانوں نے پرانے ڈیٹا میں، آرکائیوز میں اور نئی آبزرویشنز میں اسی قسم کے مزید واقعات تلاش کیے۔ کائنات کے مختلف حصوں میں مختلف فاصلوں پر ایسے ہی تیز انتہائی روشن دھماکے نظر آئے۔ اور ان سب میں کچھ مشترک خصوصیات تھیں؟ ایک جیسا کچھ تھا ان میں؟ جی، ان سب کی رفتار بہت تیز تھی، یہ سب غیر معمولی طور پر روشن تھے اور ان کی روشنی میں نیلا رنگ غالب تھا جو کہ بہت ہی زیادہ درجہ حرارت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، نیلا رنگ۔ جی، تو ان مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر انہیں ایک نئی کلاس میں ڈالا گیا، لیومینس فاسٹ بلو آپٹیکل ٹرانزینٹس، یا مختصراً LFBOTs۔ LFBOTs یعنی روشن تیز نیلے نوری عارضے؟ بالکل، آسان الفاظ میں یہی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ LFBOTs نامی واقعات کا ایک پورا گروپ ہے جس میں دی کاؤ بھی شامل ہے۔ یہ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لاتا ہے، یہ اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کیا ان کا تعلق واقعی بلیک ہول سے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال کیوں زور پکڑ رہا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اتنی کم مدت میں اتنی زیادہ توانائی کا اخراج کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ ستارے کے پھٹنے کے جو ماڈل ہمارے پاس ہے نا، وہ عام طور پر اتنی تیز توانائی کی ریلیز یا اتنی زیادہ چمک کی وضاحت نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ یہیں پر بلیک ہول کا خیال آتا ہے۔ شاید یہ کسی ستارے کے بلیک ہول میں گرنے کا واقعہ ہو، یا شاید کسی نئے بننے والے بلیک ہول کے گرد جو وہ ڈسک بنتی ہے، ایکریشن ڈسک، یا اس سے نکلنے والے جیٹس، شاید وہاں سے توانائی کے اخراج ہو رہا ہو۔ یہ وہ میکانزم ہے جو نظریاتی طور پر اس قسم کی تیز رفتار اور شدید توانائی فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی توانائی کی شدت اور اس کے نکلنے کی رفتار
وہ کلیدی پہلو ہیں جو سائنسدانوں کو بلیک ہول والے ممکنہ تعلق کی طرف وہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ ابھی صرف مفروضے ہیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ کوئی حتمی ثبوت نہیں، لیکن LFBOTs نے فلکیات میں ایک حقیقی معمہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ستاروں کے خاتمے، انتہائی توانائی والے واقعات اور شاید بلیک ہول کی فطرت کے بارے میں اپنی سمجھ پر نظر ثانی کریں۔ تحقیق بہت زور و شور سے جاری ہے اور ہر نیا مشاہدہ اس پہیلی کو اور بھی دلچسپ بنا رہا ہے۔ جیسے کہ دکاؤ جو انتہائی نایاب ہیں، ناقابل یقین حد تک روشن ہیں اور حیران کن طور پر تیز رفتار ہیں، یہ جانے پہچانے کائناتی دھماکوں جیسے سپر نووا سے بالکل مختلف ہیں۔ جی، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے موجودہ نظریات کے لیے ایک، آپ کہہ لیں، سنگین چیلنج ہے۔ یہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات میں توانائی کے اخراج کے ایسے طاقتور میکانزم موجود ہو سکتے ہیں جنہیں ہم ابھی پوری طرح نہیں سمجھتے، اور ان کا ممکنہ تعلق کائنات کی سب سے پراسرار اشیاء میں سے ایک یعنی بلیک ہول سے ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے پیچھے۔ اگر یہ واقعات معلوم سپر نووا کے عمل سے اتنے مختلف ہیں تو پھر وسیع و عریض کائنات میں وہ کون سی دوسرے، شاید اب تک پوشیدہ طبعی عوامل یا وہ کائناتی انجن ہو سکتے ہیں جو اتنی مختصر مدت میں روشنی اور توانائی کی ایسی شدید لہریں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں؟ بالکل، اور اس کا جواب یقیناً کائنات کے بارے میں ہماری